خواتین و حضرات، جیسا کہ ابھی صدر پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ یہ منشور پاکستان میں یکجہتی اور یگانگت پیدا کرنے کا منشور ہے. یہ منشور مضبوط معیشت سے مضبوط دفاع پیدا کرنے کا منشور ہے. مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کا منشور ہے. نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کا منشور ہے. اور پاکستان کو 2047 تک جب ہم آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائیں گے، تب تک ایک عظیم صف اول کی معیشت میں ڈھالنے کی بنیاد رکھنے کا منشور ہے. اب میں دعوت خطاب دوں گا قائد پاکستان مسلم لیگ نون کو، جنہوں نے پاکستان میں سیاست کی پیراڈائم کو روایتی سیاست سے بدل کر ڈیولپمنٹ کی طرف تبدیل کیا، جن کی سیاست کی پہچان کھوکھلے نعرے نہیں بلکہ ان کی سیاست کی پہچان وہ ٹھوس اقتصادی منصوبے اور پالیسیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر آج بھی پاکستان کی معیشت کھڑی ہے. ان کا ہر دور پاکستان میں جدت کا دور رہا ہے. ان کا ہر دور پاکستان کے عوام کی خدمت کا دور رہا ہے. میں دعوت خطاب دیتا ہوں قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب محمد نواز شریف صاحب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حسن اقبال صاحب. محترم خواتین و حضرات، بہت ہی معزز مہمانان گرامی، بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ حکومت سے گرائے جانے کے بعد اور سپریم کورٹ کے ان 5 ججوں کے اس فیصلے کے بعد، جس فیصلے کو آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر جیلیں بھگتنے کے بعد، اور ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ، اور حکومت گنوانے کے بعد، جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور ہر وہ انتقامی کارروائی کے بعد آج پھر نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، مریم نواز بھی، حسن اقبال بھی، سعد رفیق بھی، ہمارے دیگر بھی، مجھے نہیں پتہ کہ دائیں اور بائیں میں اور کون کون بیٹھے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب، میں اپنا ان لوگوں کے زیادہ نام لے رہا ہوں جو جیلوں میں رہے ہیں، کہ جیلوں میں رہنے کے بعد آج پھر اپنا منشور پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انتخابات لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب اتفاق ہے. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی کچھ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے کہ غلطی ہوئی کہاں، اور اس طرح سے آنن فانن چھٹی کرا دینا، حکومت سے نکال دینا، کس لیے، کیوں؟ اب میں اس پہ کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شکایت لگانے کے موڈ میں آج نہیں آیا. میں تو مستقبل کی بات کرنے آیا تھا، اور یہ میرے پاس چند صفحے تھے جو میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن حسن اقبال صاحب نے بھی زبانی تقریر کی، پھر محترم عرفان صدیقی صاحب نے زبانی تقریر کی، جناب صدر نے بھی زبانی تقریر کی، تو پھر میرا پڑھنا جو ہے وہ کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا. میں نے کہا میں بھی جو کچھ بول سکتا ہوں زبانی بولوں. پتہ نہیں آپ کو میری باتیں اچھی لگیں گی یا نہیں لگیں گی، بہرحال میں زبانی بولنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں اگر جیسے کہ پچھلی حکومت میں آپ نے جس شخص کو دیکھا ہے، ان کی جگہ میں کبھی بھی وہ کچھ نہ کرتا جو انہوں نے کیا، بالکل نہ کرتا. اس کی ایک مثال موجود ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی تھی ایک دفعہ، 2008 سے لے کے 2013 تک. ہمارے بڑے ایشوز تھے ان کے ساتھ، ججوں کی بحالی کا ایشو تھا،
اور کئی امپورٹنٹ ایشو تھے جس پہ ہم نے دستخط کیے تھے. اس میں سے ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, جس پہ ہم نے سب نے دستخط کیے. اس شخص نے بھی جس نے جو پچھلی 2000 منشور سب پیش کرتے ہیں. عمل کرنا ضروری ہے. چیمپئن شپ کے دعوے آج میں اپنی اس میں سب پوائنٹس ہیں جو منشور میں موجود ہیں, لیکن چونکہ آپ انشاءاللہ وقت نکال کے, مجھے امید ہے. اچھا جی, سوری جی, میرے ایبٹ آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو لیو. تو اچھا مریم, خدا حافظ. اللہ حافظ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے, لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے. منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے, جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے, پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے. اس کو آپ ضرور پڑھیں. اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ. تو میں تھوڑا سا منشور سے ہٹ کے کچھ باتیں کروں گا, 2-4 باتیں, یہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے میرا. تو میں مثال دے رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے. چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں, ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں. وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا, جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی. شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا, وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی. یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا. وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا, اب اس وقت اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے, تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں, کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے ہی پورا ہو گیا. جج بحال ہو گئے. لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد. میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی. میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا, وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے, اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے. اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے, لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے. اصول تھا, ہم نے اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اسلام آباد سے لاہور.
بارش ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا. مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے, اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا, تو کب لانگ مارچ کریں گے, کب اس کو ختم کریں گے. میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا, تو میں کیوں لانگ مارچ کروں. میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا. اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا, وقت دیا, حکومت نے اپنی مدت مکمل کی. جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس, صدر تھے پاکستان کے. میں نے کہا آپ ابھی آپ کے 6 مہینے اور ہیں, آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب, ہم الیکشن ہو گئے, ہم جیت گئے ہیں, تو میں جناب آپ صدر ہیں, ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے. ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی, اور پھر آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا, پارلیمنٹ یکجان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے. ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں, اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے. اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے, جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, اشتراک کریں گے, گٹھ جوڑ کریں گے, اشتراک کریں گے, اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے. کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں, اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے. ابھی گورنمنٹ بنتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, آپ 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے, میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں, انہوں نے ناصر الملک, اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ کوئی 35 پنکچر والی کام بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں. اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں, بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں, آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا, آپ آئیں. میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں, کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے. بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ, اسلام آباد سے بنی گالا تک. ہم نے بنا دی سڑک وہ. تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے, اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے. اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں, یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کو عمل کرنا چاہیے. عمل تو دور کی بات ہے بھائی, کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے. ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں, دھرنے کرنے ہیں, احتجاج کرنا. ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے, ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں. وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا. بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے. کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا, ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے, اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں, ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا, کچھ بھی ہو. یہ ہمارا منشور ہے بھائی. اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں, اور ہمیں بنانی چاہیے.
میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی۔ انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ۔ لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ